ملائکہ اور حسین راج وادی ہوشربا یعنی پاک پتن شریف میں خود رفتگی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے درویش بیٹھا تھا اور پرت دا پرت انہیں بابا فرید مسعود گنج شکر سرکار کے احوال کے قریب کر رہا تھا۔ فقیر تو زمانہ جدید کے علمیوں کو مثال بنا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، حسد، بغض، کینہ، نفرت، عداوت دوئی کی ان جہالتوں کا نتیجہ ہیں۔ برائی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ان جہالتوں سے مراد یہ ہے کہ ابھی بندہ حقیقت حال سے کوسوں دور ہے۔ وہ ابھی تک اپنی شخصی انانیت کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنی انانیت کی اصل پہچان چکا ہوتا تو اس کے دل میں نفرت کے آثار بھی نہ ابھرتے۔ وہ چیزوں کو یوں اچھائی اور برائی کے تناظر میں تقسیم نہ کرتا پھرتا، بلکہ وہ سارے موجود کو ایک نور حق کے سوا کچھ تصور نہ کرتا۔ بابا فرید سرکار کی فکر کے اسی پہلو نے ان کے درویشانہ فلسفہ کو حلول اور اتحاد کے غیر حقیقی فلسفے سے ایک جداگانہ تشخص دے رکھا ہے، کیونکہ حلول بھی دراصل دو چیزوں کے ایسے خاص تعلق کا نام ہے کہ ایک صفت بالکل دوسری صفت اور ایک کی طرف اشارہ بالکل دوسرے کی طرف اشارہ ہو۔ اس طرح اتحاد دو چیزوں کے مل جانے کو کہتے ہیں، مگر بابا صاحب وجود کی اس تقسیم کا درس ہی نہیں دیتے۔ حلول و اتحاد کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جبکہ بابا صاحب حضور دو کا موجود ہونا ہی نہیں مانتے۔ حضرت بابا صاحب حضور خواجہ غریب نواز نائب رسول ہند کے وسیلے سے امام عالی مقام سے فیض یافتہ ہیں۔ بابا صاحب امام پاک کے اس قول کے پیرو ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اتحاد دو وجودوں سے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح حلول بھی دو وجودوں میں پایا جاتا ہے، اور یہاں وجود وحد کے سوا کچھ نہیں، ایک وہی ہستی ہی مطلق ہے۔ یہ بابا صاحب کا پھیلایا ہوا ذات حق کی معرفت کا نور ہے۔ آپ کے ایک بہت بعد کے پیروکار حضرت شاہ نیاز بے نیاز اس بات کو کھولتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس نے پہچانا ہے اپنے آپ کو، ہے نیاز اپنے قدم پر سر نگوں۔ یہ بابا صاحب کا فیضان نظر ہے کہ صدیوں کی طوالت پر موجود آپ کے عقیدت مندوں کو ذات کی ایسی معرفت ملی کہ وہ انسانوں کے غیر پسندیدہ رویے تو کیا، انسان سمیت تمام موجودات کو غیر نہیں سمجھتے، انہیں اپنے سمیت ہر سو ایک نظر آتا ہے۔ درویش نے اپنی ساری گفتگو میں پہلی بار سانس بھرتے ہوئے کہا، اب ایسی حقیقت والی آنکھ کھلنے کے بعد ایک بندے کے شہری سے فرد بننے میں کوئی زیادہ دیر باقی نہیں رہ جاتی۔ درویش اس بات کے ساتھ ہی دھیما پڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے متاثرین کی طرف نیم و آنکھ سے بھی نہ دیکھا۔ اس کا سر اپنے دھڑ کے اوپر ہی جھکتا جا رہا تھا۔ وہ شاید زہر سے ہٹ کر اب اپنے اندر کی دنیا میں جانے لگا تھا۔ حسین راج اور ملائکہ باتوں کے متجزر میں بہتے ہوئے نہ جانے کہاں سے کہاں جا نکلے تھے۔ اتنی دیر سے ان کے ذہن میں کوئی سوال ہی نہیں ابھرا تھا۔ درویش کی خاموشی نے کسی کے گفتار کی کمی کی طرف متوجہ کیا۔ وہ منتظر تھے، مگر آگے سے خاموشی۔ وہ زہر میں پلٹے تو ان کے سامنے درویش کے ایک بندے کے شہری سے فرد بننے کے کلمات طواف کرنے لگے۔ فقیر کے یہ کلمات یاد آتے ہی وہ پہلے سے بھی زیادہ متوجہ ہوئے۔ انہیں در فرید پر گداگروں کے روپ میں چلتے پھرتے ایک فقیر سے ایسی علم و عرفان کی باتوں کی توقع ہی نہ تھی۔ فقیر کے اظہار خیال کے بعد اب وہ دونوں اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اب انہیں آہستہ آہستہ یقین ہو رہا تھا کہ منگتے کے روپ میں کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ فرد ان سے محو کلام تھا۔ فقیر انہیں کچھ دیر قبل حلول کے ہندوانہ فلسفہ کو بابا فرید سرکار کی فکر کی روشنی میں رد کرتا نظر آیا، مگر فقیر کے لب و لہجے سے انہیں کئی بار شائبہ سا ہوا کہ جیسے ان کے سامنے موجود فقیر کے اندر کسی پڑھے لکھے فرد کی روح حلول یعنی ٹرانسمائگریٹ کیے ہوئے ہے، ورنہ کہاں ایک کاسا بردار سا شخص اور کہاں فرد اور شخص کے فرق کا بیان۔ فرد اور شخص کا فرق کوئی اتنا عام سا تصور نہ تھا۔ انہیں تو اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ فرد اور شہری کے فرق کو جاننے سے عاری ملے تھے۔ ملائکہ اور حسین راج برٹن رسل
کو پڑھ چکے تھے۔ شخص اور فرد کے اس فرق کو رسل نے بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت اور ریاست کے ایما کے مطابق صرف وہی شخص ہی شہری کہلا سکتا تھا جو چیزوں کو جوں کا توں دیکھنے یعنی اسٹیٹس کو کا عادی ہو، اور رائج نظام خواہ وہ ایک ظلم پر مبنی آمریت ہی کیوں نہ ہو، اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرنے پر بھی آمادہ ہو۔ اگر ایسا ہی تھا تو شہری تو صرف وہی لوگ ہی بن سکتے تھے جن کے اندر مفاد پرستی، جاہ طلبی اور انانیت پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی، مگر اس کے برعکس فرد لوگوں کے گھڑے گھڑائے قواعد و ضوابط کی بجائے اپنے قلب و ذہن سے اٹھنے والے خیالات کی رہنمائی میں زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اپنے من میں اٹھنے والے تصورات، اختراعات، ایجادات کے سرچشموں کو اپنے جیسے لوگوں کی تقلید سے مردہ اور بے جان نہیں ہونے دیتے۔ باطنی دنیا میں سب ایک ہے، مگر جب یہ باطنی دنیا سے باہر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو اپنے انفرادی جسم و جاں کے پندار میں قید ہو جاتے ہیں۔ ایسے دانا و بینا لوگ قوانین تو کیا اپنے اپنے مذہب کے زہری قیدوں میں نہیں الجھ کے رہ جاتے، بلکہ الہامی ضابطوں کی روح میں اتر کر اس کے اندر چھپی اجتماعی حکمت اور خیر کے پیغام کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ایک شہری طبعاً سہل ہوتا ہے، وہ فکری تساہل کا شکار ہو کر دوسروں کی طرف محتاج نظروں سے دیکھتا ہے اور ان کے راستوں پر چلنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اگر دنیا میں ہمیشہ سے صرف یہی اندھی تقلید چلی آئی ہوتی تو انسان صدیوں پرانی تاریکی میں زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ یہ تو افراد ہی تھے جنہوں نے تقلید اور روایت پرستی کی زنجیریں کاٹ کر دنیا کو نت نئے خیالات، تخلیقات اور ایجادات سے نواز کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں لا کھڑا کیا۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ شہری بیچارے تو اندھوں کے پیچھے چلنے کے لیے بھی تیار ملتے ہیں، اور ادھر فرد نئے آئیڈیاز، فلسفے، فنون کی نقاب کشائی کرنے والے اور انسانوں کی قیادت کرنے والے ہوتے ہیں، مگر شہری صرف دوسروں کے نام کے نغارے لگانے اور جھنڈے اٹھانے میں ہی مطمئن و مسرور رہتے ہیں۔ اس سارے تقابل کو سامنے رکھ کر حسین راج اور ملائکہ کو بھی بابا فرید سرکار کی فردیت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ ان کے سامنے بیٹھے فقیر نے بھی تو انہیں معمول سے ہٹ کر آگے بڑھنے کا پیغام فرید سنایا تھا۔ فقیر کے اندر سے یہ اس کی فردیت بول رہی تھی، اور یہ فردیت شاید کسی فرد عالم کی پیدا کی ہوئی تھی۔ اگر فقیر کی دانش واقعی بابا صاحب کے فیض کی عکاس تھی تو یہ سب واقعی حیرت انگیز تھا۔ یہاں تو پھر فرد کے زہر کے ساتھ ساتھ ان کی باطنی استعداد کو ابھار دیا گیا تھا۔ یہ اسی باطنی بالیدگی کا ہی تو نتیجہ تھا جو یوں ایک گداگر نما سا شخص انہیں شہری اور فرد کے فرق کو موضوع سخن بنائے ہوئے ملا تھا۔ فکر فرید صرف کتابی و اکتسابی علم نہیں جسے کتاب خانوں میں یا پھر یونیورسٹیوں میں بیٹھ کر حاصل کر لیا جائے، یہ علم عملی علم تھا۔ یہ سننے اور سمجھنے کی بجائے کرنے اور ہوتا ہوا دیکھنے سے جڑا تھا۔ یہ بھی شاید فرید کی فردیت کا اظہار تھا جس نے صدیوں بعد بھی جدید دنیا کے لوگوں کو اپنی چوکھٹ پر بٹھا کر ایک سالک اور طالب بنا دیا تھا۔ انہیں وقتی طور پر ہی صحیح اپنی اپنی اناؤں کی دسترس سے دور برہنہ فرش پر بچھی میلی کچیلی سی گودڑی پر بٹھا رکھا تھا۔ شاید یہ موقع ان کے لیے راہ فکر میں گرو اور چیلے، مرشد اور مرید کے تعلق کی نوعیت پر غور کرنے کا تھا۔ دیگر افکار کی طرح فکر فرید کی روح میں اترنے کے لیے انہیں بھی ایک استاد، ایک کاریگر اور ایک گرو کی ضرورت تھی۔ وہ بلا ارادہ اپنے سامنے بیٹھے فقیر کے مرید اور چیلے بنے بیٹھے تھے، اور کاسا بردار فقیر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک گرو اور مرشد کا کردار ادا کر رہا تھا، مگر تھا یہ غیر بیانیہ اور غیر اعلانیہ قسم کا تعلق۔ اگر فقیر کو اپنے گرو اور مرشد ہونے کا بال برابر بھی شک گزرتا تو وہ بدک اٹھتا، وہ در فرید پر دونوں جہاں کی خوشیاں ہار کر بھی مرشد اور گرو کا کردار ادا نہ کرتا۔ درویش کے نزدیک اس کے گرو تو صرف ایک ہی تھے، مہان گرو، جگت گرو فرید، باقی سب تو طالب، سالک اور غلام تھے۔ درویش کے دل و دماغ میں یہ بات نقش تھی کہ در فرید پر آنے والے تمام زائرین کی اونچ نیچ کا فرق ختم ہو جاتا ہے،
شہر فرید میں پہنچ کر سب برابر ہو جاتے ہیں۔ ظاہر و باطن کے تمام مراتب و مناسب شہر فرید سے بہر ہی مٹ جاتے ہیں، اور فرید کے چاہنے والے کم میگی اور بے اقتداری کی حالت میں صرف ایک منگتے کی حیثیت سے شہر کی حدود میں ہی داخل ہو پاتے ہیں۔ در فرید تو الوہیت تک پہنچانے کا ایک دائرہ تھا۔ اس دائرے میں پہنچتے ہی چیزیں بے جنس ہو کر رہ جاتی تھی۔ منفی مثبت، خیر و شر، نیکی و بدی اور جزا و سزا تک کے تمام احساسات و خیالات اس دائرے میں پہنچتے ہی غائب ہو جاتے تھے، معدوم ہو جاتے تھے، گم ہو جاتے تھے۔ حسین راج اور ملائکہ ابھی ان رازوں سے ناآشنا تھے، بے علم تھے۔ یہ بھید تو صرف فرید سے قلبی جڑت اور وابستگی رکھنے والے ہی جانتے تھے، ورنہ اس تیار عشق میں کئی بے معرفتے بھی آتے جاتے رہتے۔ بظاہر وہ بیچارے اپنے ناتواں کندھوں پر اپنے بھاری بھرکم مراتب و مناسب کا وزن اٹھائے پیر فقیر، رہبر شریعت، ہادی طریقت، کامل معرفت، شہباز علامہ بنے پھرتے، اور کچھ سید مرزا اور افغاں بنے اترا اترا کر چلتے پھرتے۔ شہر فرید کے کچھ سادہ لوح باسی ایسے لوگوں کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ان کا دل دکھتا تھا، مگر صاحب نظر لوگ ایسے لوگوں کو بھی دیکھ کر یہی سمجھتے تھے کہ ایسے نمود و نمائش کے عادی لوگوں کے فقط زہر اور نفس نے ہی انہیں انانیت اور خود پرستی کے خوشنما زرق برق لبادوں میں لپیٹ رکھا تھا۔ اگر کوئی ان کے من میں جھانک کر دیکھے تو ان کی روحیں بھی انہیں دوسرے عقیدت مند زائرین کی طرح در فرید کی مالائیں جپتی نظر آئیں، بلکہ ان کی روحیں تو اپنے اوپر منڈے نمائشی لبادوں کو پائل اور گھنگرو سمجھ کر یار کے آنگن میں ناچتی نظر آتی۔ ان کی روحیں غیر محسوس انداز میں یہ سارے رنگ و روپ جوگن بن کر یار کو منانے کے لیے اختیار کراتی ہیں۔ ان کی روحوں کی شیخ فرید سے کوئی پرانی شناسائی تھی، شاید وہ یوں کسی نہ کسی ہیلے بہانے بارگاہ فرید میں سلامی پیش کرنے کے لیے چلی آتی تھی۔ شہر فرید میں تو مختلف خطوں کے لوگ سیر و سیاحت اور ثقافتی طیفوں کی صورت میں بھی آتے تھے۔ ان کے ذہن بابا فرید سرکار کی حاضری کے دوران کوئی روحانی یا فقیرانہ غرض و غایت نہیں رکھتے تھے۔ وہ اپنے دنیاوی پروگراموں کے تحت یہاں پہنچتے، مگر وہ اس راز سے آشنا نہیں تھے کہ یہ بھی ان کی روحوں کی بے قراری ہے جو انہیں زہری پروگراموں کے ہیلوں میں باندھ کر درگاہ فرید پر لے آتی ہے، اور پھر یہ روحیں دیدار فرید سے اپنی تشنگی مٹا کر اپنے خالی جسموں کو رنگ و بو کی دنیاؤں میں واپس لے جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو روحوں کے ساتھ ساتھ خاکی وجود بھی یوں ہی ہنسی مذاق میں دل ہار جاتے ہیں اور فرید کو دل دے بیٹھتے ہیں، مگر وہ روحیں پھر بھی روحیں ہیں، وہ تو ازلوں سے فرید کے نام پر مٹتی آئی ہیں، یوں اپنے پرانے عہد و پیما کے سبق کی دہرائی کرتی ہیں، فریب کی دنیا میں اپنے حصے کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے نئے نئے احکامات لے جاتی ہیں، اور یہ سب انتہائی مخفی اور غیر مرئی انداز میں وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے۔ لوگوں کے مادی اجسام کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوتی، اور روحانی دنیا کے یہ امور جاری و ساری رہتے ہیں۔ ہاں البتہ روحوں کے اس تال میل میں یار فرید اپنے ہاں سلامی پیش کرنے کے لیے آنے والی کسی زائر کی روح کو پسند کر لیں تو پھر وہ روح آپ کی استعانت سے اپنے مادی وجود یعنی اپنے نفس کی معرفت حاصل کر کے اپنے جسم پر برتری حاصل کر لیتی ہے، اور پھر یار فرید کی پسندیدہ ہستی اپنے جسم و جاں کو مکمل تسخیر کر کے اس پر اپنے اور اپنے پیارے فرید کے کہنا سال تعلقات کے رموز و اوقاف واشگاف کر جاتی ہے۔ اس معرفت کی جانکاری کے بعد روح کی طرح جسم بھی حضرت بابا فرید سرکار سے جڑ جاتا ہے، اپنی فردیت سے آگاہ ہو جاتا ہے، اور پھر الوہی مسرت سے انتہائی وارفتگی میں پکار اٹھتا ہے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ فقیر اپنی انہی رمزوں میں کھویا تھا، ادھر حسین اور ملکہ انتہائی ایستگی سے فرید کی فرد سے فردیت کی مسافتوں سے آگاہی کی راہ پر گامزن تھے۔ فکر فرید کے فقیرانہ حال کو زیر مشاہدہ لانے کے لیے وہ پہلے سے بھی زیادہ مشتاق تھے۔ فقیر اپنی کاسہ لیسی سمیت
فرید کی بارگاہ کی تشہیر میں مست تھا۔ وہ اپنی ہستی کی موجوں پر ابھرا اور خلاؤں میں گھرتے ہوئے لب دراز ہوا۔ پروردگار اپار اگم بیانت تو، جنہ پہچانا سیج جمع پیر منہ۔ وہ شاید ملائکہ اور حسین راج کو سچائی کے جاننے والوں کے پاؤں چومنے کا درس فرید دے رہا تھا۔ پروردگار تو سب کا پالن ہار ہے، تو ماورا ہے، تو پہنچ سے بہر ہے، تو لامحدود ہے۔ جنہوں نے اس سچ کو پہچانا وہ اس لائق ہیں کہ میں ادب سے ان کے قدم چوموں۔ یار فرید کو یار ازل کی تلاش تھی۔ اس تلاش میں سرخرو ہونے والوں کے قدموں پر وہ بوسے ثبت کرنا چاہتے تھے۔ یار فرید شوق دید کی یہ آتش فراقت اپنی پیدائش کے ساتھ ہی لے کر پیدا ہوئے۔ فقیر شاید اپنے محبوب من کے آغاز کار کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہمارے محبوب کی چشم شہود یعنی زہری آنکھ کھلی تو انہیں ایک قطب زماں نظر آئے۔ حسین راج اور ملائکہ فقیر کے منہ سے فرید کی قطب زماں سے ملاقات کے ذکر پر چونکے بنا نہ رہ سکے۔ لفظ قطب انہیں البرٹ آئنسٹائن کی طرف لے گیا۔ وہ اس سے واقف تھے، وہ اس کے فقیرانہ مساوات کے شاہد تھے، وہ اس کی جستجو کو جانتے تھے۔ البرٹ آئنسٹائن بچپن میں اپنی تنہائی کے سنگ اپنے کمرے میں لیٹا رہتا۔ نے اس کی نیم خوابیدہ تخیلات کو مہمیز لگائی اور بعد میں البرٹ آئنسٹائن نے خود ہی اقرار کرتے ہوئے کہا کہ اس قطب نما نے میری کایا پلٹ میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ کاسا لیس فقیر کے ادا کیے گئے قطب زماں کے لفظ نے ان دونوں کا رخ ایک سائنسی دیوتا کی طرف موڑ دیا تھا۔ گو کہ قطب زماں اور قطب نما میں ظاہری طور پہ بڑا فرق تھا، مگر پھر بھی دونوں میں ایک خاصیت بڑی مشترک تھی۔ قطب زماں بھی ایک قطب نما کی طرح درست سمت کا اشارہ کرنے والا ہی تھا۔ دونوں بے سمتی میں سمت کی نشاندہی کرنے والے تھے۔ فقیر اپنے قطب زماں کا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہا تھا، قطب زماں فرید کو اپنی پیاری سمت یعنی یار کی سمت میں قبلہ رخ نظر آئے۔ میرا مطلب ہے قطب زماں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہیں اپار اوگم کی ذات میں گم نظر آئے۔ ذات حق میں اس گم شدگی کو دیکھتے ہی یار فرید نے اپنی ذات اپنے مرشد میں گم کر دی۔ مرشد کے ذریعے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی فنائیت میں فنا ہوئے اور مرشد در مرشد مرشد کائنات یعنی محبوب برحق کی ذات میں فنا ہو کر وحدت کا سرچشمہ ہو گئے۔ وہ فرد سے فرید اور فرید سے فرد عالم بن گئے، وہ امر ہو گئے۔ اب آپ صدیوں سے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں فردیت کے جوہر جگا کر انسانیت پر پیار کی گل پاشی کرتے آ رہے ہیں۔ صدیوں کی اس زہری دوری کے بنا پر جو درے فرید تک نہیں پہنچ پاتے، حضرت بابا فرید گنج شکر سرکار اپنے کام کلام کے ذریعے ان تک خود ہی پہنچ جاتے ہیں اور انسانوں کو سچائی اور سچائی کے جاننے والوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ حسین راج اور ملائکہ سچائی کے جاننے والوں کی اور سچائی کے پانے والوں کی پہچان کے لیے مضطرب تھے۔ وہ ایسے سچے لوگوں کو پا لینا چاہتے تھے، ان سے مل لینا چاہتے تھے۔ وہ ان سے مل کر سچائی کے پانے کے راز کو جاننا چاہتے تھے۔